سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے شان نزول، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ راستے میں کچھ کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، لڑائی ہو گئی آپس میں، اور ایک کافر مارا گیا۔ اب یہ جو مہینہ تھا یہ تھا جمادی الثانی، اپنا رجب کا، یعنی کہ پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی رجب کی، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی لڑائی کی اور ایک کافر مارا گیا۔ حالانکہ یہ جو 4 مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے تھے، تو اس میں لڑائی اور قتل و قتال منع تھا شروع اسلام میں۔ تو اب جب وہ مقابلہ ہوا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ ابھی آج وہ جو صحابہ کرام مہم پہ گئے تھے تو ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، تو یہ غلط فہمی ہو گئی اور ایک کافر مارا گیا۔ بعد میں جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو کفار نے بھی اعتراض کیا کہ دیکھو جی یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی، تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ لڑائی کر کے ہمارا بندہ مار دیا، جنگ ہوئی اور بندہ مار دیا ہمارا۔ تو یہ سوال کیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی جب بعد میں پتہ چلا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی تو وہ بھی پریشان ہوئے، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر لڑائی کی ہے تو یہ تو بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، اس مہینے میں قتال کرنا، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے چونکہ غلط فہمی میں یہ معاملہ ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ غلطی تو عام آدمی سے بھی اگر وہ بھول چوک ہو جائے تو اگر وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چہ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی نیتیں تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے تقوی کی گواہی اللہ نے دی ہے، تو وہ تو غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ انہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رجب کے مہینے میں قتال کیا، بڑا گناہ کیا، لیکن اپنے گناہ انہیں یاد نہیں ہے۔ یعنی وصدون عن سبیل اللہ، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کو مارتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی کلمہ پڑھنے سے روکیں۔ فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا یہ تھوڑا گناہ ہے جی، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، پھر اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، یعنی اس کے نبی کو نہ ماننا، اس کے دین کو نہ ماننا، یہ چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ شروع اسلام میں یہی ہوتا تھا نا کہ کافر لوگ اگر کوئی مسلمان یعنی بندہ مسلمان ہو جاتا اس کو پکڑ کے خوب مارتے تھے، بڑا یعنی تشدد کرتے یا بند کر دیتے، قید کر دیتے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور لوگ کلمہ نہ پڑھیں، مسلمان نہ ہوں۔ جی ارشاد فرمایا یہ اپنا گناہ انہیں یاد نہیں، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا کہ یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، انہوں نے 360 بت بنا کے اس میں رکھ دیے۔ یہ چھوٹا گناہ ہے کوئی؟ ہے نہیں، بہت بڑا گناہ ہے کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اسی گھر میں انہوں نے شرک کے اڈے قائم کر دیے۔ تو فرمایا یہ کو گناہ یاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے کے اہل ہیں، کیونکہ اہل اس لیے فرمایا کہ چونکہ ان کا توحید خالص پر ایمان ہے، تو وہ تو اہل ہیں کہ وہ یہاں عبادت کریں، تو ان کو بھی مسجد حرام سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا اکبر عند اللہ، یہ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی اس سے بہت یہ کئی درجے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں جی، تو یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا والفتنہ تو اکبر من القتل، قتل بھی گناہ ہے لیکن قتل سے فتنہ بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے فتنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کفار لوگ وہ اسلام کے خلاف وہ منصوبے بناتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے تھے، یہ مراد ہے فتنے کا۔ فتنہ یہ گناہ یعنی قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس وجہ سے جو نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض صحابہ کرام کی آپس میں غلط فہمی کی وجہ سے جو لڑائی ہوئی تھی، جو غلط فہمی کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی، تو اس میں بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے کسی طرف بھی ساتھ نہیں دیا،
نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور سوائے نماز وغیرہ کے باہر نکلتے تھے، پھر ان کی لاشیں گھروں سے نکلیں. تو فتنہ جو ہے نا، اس سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ فتنے کا شکار نہ ہو. اگر کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہو تو حتی الامکان کوشش کرے اس کو ختم کرنے کی. اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ تو ہو گیا ان کے جرم کی بات. فرمایا اگلا بھی بات سن لو کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان کی طاقت ہو تو تمہیں مرتد بنا دیں، تو دین اسلام سے تمہیں پھیر دیں. ان کی جو یہ کوشش جاری ہے، بات سمجھا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد ظلم ہے، جہاد کو جو لوگ ظلم و ستم کہتے ہیں، اصل میں وہ خود ظالم ہیں. دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافر تم سے ہمیشہ لڑیں گے اور یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک تمہیں اپنے مذہب میں داخل نہ کر لیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی تاریخ بلکہ بڑی پڑی ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں میں بڑے بڑے غدار پیدا ہوئے جنہوں نے خود کافروں کے لیے دلالی کی اور مسلمان ملکوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. پھر جب اس کے بعد ان کا مقصد حاصل ہو گیا تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے انہیں بھی. تو اصل یہ چیز واقعہ ہر دور میں ایسی دور میں پیش آتی رہی ہے کہ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو، اپنے مجاہدین کو بیچا کافروں کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کافر ہم سے خوش ہو جائیں گے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا وقتی طور پر کچھ ڈالر مال پیسہ لینے کے لیے، لیکن وہ ان کے مزے زیادہ دیر تک نہیں رہے. بعد میں وہ لوگ دنیا کے اندر بھی انہوں نے ذلت جو ہے نا، وہ ذلت کی موت مرے اور ذلت کی زندگی انہیں دیکھنی پڑی. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے لڑے گیا یہاں تک کہ وہ تمہیں مرتد بنا دیں، تو اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ پھر تم بھی جہاد کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. مسلمانوں تمہیں بھی اللہ کے اس حکم کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے خود جہاد میں نکل کے عملی طور پر بتایا کہ جہاد ایسے کیا جاتا ہے. اب کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. اب جہاد کے جتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں نا، کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہے جی یہ سب غلط بات ہے. ٹھیک ہے مجاہدہ کرنا یا نیک عمل کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن اصل جہاد اور قتال کا معنی وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود میدانوں میں نکل کے بتایا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں مرتد بنا دیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا نعوذ باللہ تو یاد رکھ لو، پھر وہ ارتداد کی حالت میں اگر مر گیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے نیک اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے، اسے کسی عمل کا بھی اجر نہیں ملے گا. ہاں اگر وہ خدا نخواستہ کسی جگہ مجبور ہو گیا، کافروں نے اسے کفری الفاظ کہلوا دیے یا کوئی حرام چیز کھانے میں مجبور کر دیا، تو بعد میں توبہ طائب ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے. جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا مارا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ان سے کچھ ایسے الفاظ بھی زبان سے نکل گئے ہیں جی غیر اختیاری طور پر، تو بعد میں بڑے پریشان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے یا رسول اللہ کہ یہ معاملہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا پھر اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے. وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن جو لوگ کافروں کے چالوں میں آ کے، ان کے منصوبوں میں آ کے مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک آدمی نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا، مشرف بھی ہو گئے یہ پچھلے سال نا ایک آدمی نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا اسلام آباد میں. وہاں پر اس نے خیمہ لگایا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا میں جو مولوی تھا، میں عالم تھا، اب میں یہودی ہو گیا ہوں. تو لوگوں نے کہا اچھا سند پیش دکھاؤ کہاں کہ تم عالمی ہو، عالم بنے ہو، کہاں سے مولوی بنے ہو. اور اگر بالفرض ہو بھی تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو مرتد ہو جائے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو وہ کافی دن میں پھر وہاں کچھ لڑکیاں ہمارے کالج کی وہ گئے، انہوں نے اس کا خیمہ اکھاڑ کے تو اس کو وہاں سے بگایا. پھر اب عجیب لوگ ہیں. اچھا وہ کافی دن وہاں وہ بیٹھا رہا خیمہ لگا کے، اور اس کی خبریں آ رہی تھیں سارے عام میڈیا کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہا تھا جی پاکستان جو ہے نا وہ یہودیوں کو تسلیم کرے، اسرائیل کو تسلیم کرے. اب ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو مرتد ہو جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرتد کی سزا بھی ہے. اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے نا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے شک و شبہات علماء کے سامنے پیش کرے، 3 دن تک اسے مطمئن کریں گے. اگر 3 دن تک وہ واپس آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اگر مرد ہو تو اس کی سزا قتل ہے، اور اگر عورت ہو تو پھر اسے موت تک جیل میں رہنا ہوگا. یہ اسلام اور یہ جو دین اسلام ہے اس کی توہین ہے اور باقی لوگوں کو اسلام سے روکنے والی بات ہے. اب ہم دن اس پر پورا کلپ ریکارڈ کروایا، نہیں جی مرتد کوئی سزا کوئی قتل نہیں ہے، اور بھی کافی لوگوں نے تو کہا کہ اس پر کوئی جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے. تو اصل میں یہ لوگ ہوتے جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ صحیح بخاری میں واضح طور پر روایت موجود ہے کہ مرتد کی سزا وہ موت ہے اور قتل ہے. صحابہ کرام نے مرتد کو
نبی علیہ السلام کی موجودگی قدر قتل کیا. یہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو دلیل مانگے نا پھر، یا سامنے بٹھائیں کسی عالم مفتی کو، وہ دلیل دے گا تمہیں. تم اپنے بک بک کر کے چلے جاتے ہو اور لوگ کہتے ہیں جی بڑا مذہبی سکالر اور یہ اور وہ. باقی تشریح انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.